أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جز نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 61 وهو القاہر اور وہ غالب ہے فوق عبادہ ہی اب اوپر اپنے بندوں کے ویرسلو اور وہ بھیجتا ہے علیکم تم پر حافظہ نگہبان حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت توفت ہو فوت کرتے ہیں اسے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے وہم لا یفرطون اور وہ نہیں وہ کمی کوتاہی کرتے تو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 61 یعنی 61 میں وہ القاہرو اور وہ غالب ہے اور یہ جو قاہرو کا لفظ ہے نا قہر سے ہے اور اس کا مطلب ہے کہ غالب آنے والا لیکن ایسا غالب آنے والا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے ایک تو ایسا ہوتا ہے نا غالب آنے والا کہ کبھی ایک بندہ غالب آ گیا کبھی دوسرا آ گیا کبھی یہ غالب کبھی نہیں اللہ ایسا غالب ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر کوئی بھی اس جیسا نہیں اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور وہ غالب ہے فوق عبادہ ہی اوپر اپنے بندوں کے یعنی اپنے بندوں کی زندگی موت حیات رزق ہر چیز یہ اس پر اگر کوئی غالب ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اور بندے اپنے تمام بندوں کی تمام حاجات ضروریات معاملات زندگی صحت حتیٰ کہ ہر چیز پیدائش سے لے کر موت تک پھر موت کے بعد تک ہر چیز پر غالب جو ہے وہ کون ہے اللہ اور اپنے بندوں پر وہ غالب ہے وَيُرْسِلُ اور فرمایا کہ وہ بھیجتا ہے علیکم تم پر حافظہ نگہبان یعنی اشارہ کس کی طرف ہے اس میں کس کو بھیجتا ہے نگہبان بنا کے فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے نگہبان بنا کر حافظہ جمع ہے حفاظت جیسے حفاظت کرنے والے بہت سارے جمع کا صیغہ ہے تو وہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ فرشتوں کی فرشتے اللہ تعالیٰ نے بندوں یعنی کہ بندوں کو ایک طرح سے فرشتوں کے گھیرے میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو آنکھیں ہیں نا ان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں پھر یہ ہے کہ جو دو فرشتے انسان کے ساتھ ہے کرامن کاتبین جو صبح سے لے کر رات تک خود بھی لکھتے رہتے ہیں جبکہ اس کے یہ جو ڈیوٹیاں ان کی بدلتی ہیں فجر سے لے کر عصر تک اور پھر عصر کے بعد پھر نئی شفٹ آ جاتی ہے تو یہ موت تک یہ سلسلہ چلے گا یہ اپنے ہر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے ساتھ جو کرامن کاتبین رکھے ہیں اور وہ لکھتے ہیں اور پھر یہ کہ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہوتے سے ایک دم بچ جاتا ہے ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کھینچ لیا پکڑ لیا تو نگہبان فرشتے بھی انسان کے ساتھ ہیں پھر یہ کہ لکھنے والے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے بھی ہر وقت اللہ کے نگہبان فرشتے اور اعمال نامہ لکھنے والے اس کے تمام کاموں کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں پھر یہ کہ آگے فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آتی ہے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت یعنی جس وقت موت آتی ہے موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے مقرر فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کرامن کاتبین اس کو ایک لمحہ بھی اکیلا نہیں چھوڑتے اس کی ہر چیز کو وہ لکھتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں نا جیسے میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ صبح سے لے کر رات تک وہ شام تک اعمال نامہ لکھتے ہیں پھر عصر کے بعد دوسری شفٹ آتی ہے وہ اعمال نامہ لکھتے ہیں اور یہ اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اور حفاظت کے فرشتے آنکھوں کی حفاظت اور ہر طرح سے جو ہے فرشتوں کے گھیرے میں اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے اور جب موت آتی ہے تو بھی فرشتے ہی لینے آتے ہیں توفت ہو فوت کرتے ہیں اسے کون فوت کرتا ہے جان نکالنے کون آتا ہے فرشتے آتے ہیں یعنی کہ نہیں فوق عبادی یرسلو علیکم حفظہ اللہ نے نگہبان فرشتے مقرر کیے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون اچھا اس میں یہ ہے کہ فرشتے گروہ کی شکل میں آتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے بہت سارے فرشتے آتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ اور آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں کہ اس نے جو کھانا تھا کھا لیا اس نے جو کرنا تھا کر لیا اس نے جو پہننا تھا پہن لیا اس نے جو بولنا تھا بول لیا اور اب یعنی کہ بالکل ان کے پاس اللہ نے جو مقررہ
وقت دیا ہوا ہوتا ہے، وقت دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے مطابق نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد وہ انسان کی جان کو نکالتے ہیں، اور پھر اتنے مطلب طریقے سے نکالتے ہیں کہ پھر نکال کے اور لپیٹ کر اور اللہ کے حضور لے کے جایا جاتا ہے۔ تو اور یہ فرشتے گروپ کی شکل میں آتے ہیں، یہ ایک اکیلے جبرائیل نہیں آتے، گروپ کی شکل میں آتے ہیں، اور جو وقت اللہ نے دیا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر مختلف حصوں سے فرشتے روح نکالتے ہیں، یعنی ہر حصے سے نکالتے ہیں اور پھر جبرائیل کو دیتے ہیں، اور پھر جو اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھے کفن میں لپیٹ کر لے کر جاتے ہیں، اور اس طرح اگر وہ نیک ہوتے ہیں تو ان کا اچھا تعارف وہ آسمانوں پر دیتے ہوئے جاتے ہیں اور فوت کرتے ہیں اسے، یعنی کہ ان کے جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ بھی فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور ہم رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ ہمارے بھیجے ہوئے، کون؟ یہ بھی فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے ہمارے بھیجے ہوئے، یہاں سے بھی آپ کو جمع کا صیغہ پتہ چلے گا کہ ایک اکیلا فرشتے کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک اکیلا آتا ہے، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے آتے ہیں، یہاں فرشتے آتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو وقت میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، اور دوسرا جان نکالنے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جو وقت مقررہ ان کے پاس اللہ نے دیا ہوتا ہے اس سے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں، ایک لمحہ بعد بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہر عضو سے ایک ایک بال سے وہ نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کہیں وہ جان چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں وہ نکال لیتے ہیں، بلکہ پورا پورا کام کرتے ہیں اور ہر ایک عضو سے وہ جان نکالتے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں اب آپ یہ دیکھیے کہ پھر جب وہ روحوں کو لے جاتے ہیں تو کچھ روحیں جو ہوتی ہیں وہ علیین میں ہوتی ہیں، اور کچھ روحیں جو ہے وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان روحوں کی اعمال نامے کے اوپر۔ تو یہ عمل سارا فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ثم ردو، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں، 62 پہ آ رہی ہیں، ثم ردو، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں الی اللہ، طرف اللہ کے، مولاہم الحق، جو مولا ہے ان کا حقیقی، یعنی مرنے والے، یعنی انسان، ان کا حقیقی رب جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی فرشتے لوٹائے جاتے ہیں اپنے فرشتے لے جاتے ہیں روح کو، اب انسان لوٹائے جاتے ہیں اپنے حقیقی رب کی طرف، اور اللہ کے حضور انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم اس سے یہ بھی کلیئر ہو رہا ہے نا کہ ہم سب نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں طرف اللہ کے جو مولا ہے ان کا حقیقی، الا خبردار، لہم الحکم، اسی کے لیے ہے فیصلہ، یعنی تمام فیصلے اسی کے ہیں، انسان کی زندگی کے اور موت کے بعد بھی خبردار، یعنی کہ بالکل الرٹ کر دیا گیا انسان کو کہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، اور اس دن بھی فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ وہ ہوا کس دن؟ محشر کے دن۔ وہ ہوا، اور وہ اسرع الحاسبین، زیادہ جلد یعنی تیز ترین ہے حساب لینے والوں میں سے۔ دیکھیے حساب کے درجے ہیں نا، ایک موت کے بعد اور ایک قیامت کے دن جو کہ یوم الحساب ہوگا۔ تو جو یوم الحساب ہوگا نا قیامت کے دن، اتنی خلقت ہوگی، لیکن وہ یہاں بتا دیا گیا کہ اسرع الحاسبین، وہ تو تیز ترین ہے حساب لینے والوں میں سے، وہ اتنا تیز ترین اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ آدھے دن تک یعنی ظہر تک سب کا حساب ہو جائے گا، سب کا حساب بیک وقت ہوگا، یہ نہیں کہ ایک ایک بندے کا حساب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارا ڈیٹا موجود ہے نا ایک ایک پل کا، تو ایک لمحے میں مطلب کم سے کم وقت میں آدھے دن تک کے اندر اندر، جو احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب بہت تیزی سے حساب لیں گے، اور قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ وہ ہوا اسرع الحاسبین، وہ تیز ترین ہے، وہ زیادہ جلد ہے حساب میں، سب حساب لینے والوں میں۔ جتنی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کمپیوٹر کے ذریعے اور مختلف ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ لوگ جلدی جلدی کام کر لیتے ہیں، جمع تفریق کر لیتے ہیں، سب وہ کر لیتے ہیں، تیزی آ گئی نا کاموں میں، تو ان سب میں سب سے زیادہ، یہ تو سب اللہ نے عقل دی نا انسانوں کو، تو سب سے زیادہ حساب تیزی سے کون لے گا؟ اللہ ہی لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اور محشر میں سب کا حساب لے گا، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب لوگ لوٹائے جائیں گے۔ جو پیچھے میں نے آیت بتائی نا اس میں بھی دیکھیں کہ فرشتوں کا ذکر ہے، اور بتایا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے حفاظت بھی کرتے ہیں، اور موت کے وقت بھی وہ آئیں گے اور فوت کریں گے اور جان نکال کے اللہ کے حضور لے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، سب حکم اسی کا چلے گا، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں ہوگا، اور وہ حساب کتاب لینے میں بہت جلدی کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 آیات ہو گئی ہماری۔ قل من ینجیکم،
کہہ دیجئے کون نجات دیتا ہے تمہیں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 63، اس آیت میں اللہ انسان کی عاجزی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ کون ہے نجات دیتا، کون تمہیں چھڑاتا ہے، کون تمہیں ہر تکلیف سے بچاتا ہے، من ظلمات، اندھیروں سے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر میں، کس طرح یعنی کہ تم پکارتے ہو ہر پریشانی میں، ہر آفت میں، ہر مصیبت میں، کس طرح تدعونہ، تم پکارتے ہو اسے تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیہ، اور چپ کے چپ کے۔ اب یہ دیکھیے آپ کو اس ترجمے سے ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ جسے تم پکارو اور پھر وہ تمہیں نجات بھی دے۔ وہی تو ہے اللہ جسے تم پکارتے ہو اور وہ تمہیں نجات بھی دیتا ہے ہر اندھیرے، ہر ظلمت، ہر مشکل، ہر خشکی اور سمندر میں۔ سمندر کا بھی ذکر ہے کہ جب آپ ذرا تصور کریں نا کہ کشتی ڈوبنے لگے تو کس کو پکارا جائے گا؟ تدعونہ، تم پکارتے ہو اسے تضرعاً، گڑ گڑا کر، کچھ لوگ گڑ گڑانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں اپنی ہر مشکل کے اوپر، ہر مصیبت پریشانی کے اندر، اور کچھ چپ کے پکارتے ہیں۔ تو لئن، البتہ، اگر انجانا، اس نے نجات دی ہمیں، اس نے نجات دی ہمیں، من ہی اس سے، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی انسان جو ہے نا جب کسی مشکل میں پھنستا ہے نا اور کسی مصیبت میں پھنستا ہے، چاہے وہ زمین پر ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، یا تو بہت گڑ گڑا کر، یا پھر بہت چپ کے۔ تو آپ دیکھیں نا، اور پھر جب پھنستا ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نکال، تو پھر میں تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہوں گا۔ تو ہم تو بالکل شکر کرنے والے بن جائیں گے، ہم تو بالکل اچھے بن جائیں گے، اور بالکل ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے۔ آپ کو میں نے پچھلی آیات کے اندر ایک مثال بھی دی تھی نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگی تو وہ جس کے اندر ایک اکرمہ بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب اپنے سارے باقی سب خداؤں کو تو پکار لیا، اصل رب کو، حقیقی رب کو پکارو، اور جب حقیقی رب کو پکارا تو پھر وہ کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ تو اسی طرح یہ ایک مثال ہے، لیکن زندگی کی جو بھی مشکل ہو، بیماری ہو، ہاری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، چھوٹی مشکل ہو، بڑی مشکل ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ تم تو پکارتے ہو اپنے رب کو، چاہے رو رو کے پکارتے ہو، گڑ گڑا کے پکارتے ہو، چپ کے، کہ اگر یہ ہمیں نجات دے تو پھر ہم ضرور ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ رویہ دیکھیں کہ انسانوں میں یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب جھنجھوڑتا ہے نا، جب اللہ سے غافل ہو کے بیٹھے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اس میں لوگوں کی دو کیٹیگریز سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو وہ جو بالکل تڑپ اٹھتے ہیں اور گڑ گڑانے لگتے ہیں، اور انہیں اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اور ایک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی رب کو یاد نہیں کیا ہوتا، کبھی دعا نہیں مانگی ہوتی، اور وہ اپنی اکڑ اور اپنی اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر انہیں پکارتے ہوئے بھی نا ذرا ان کو شرمندگی سی ہوتی ہے، تو وہ پھر چپ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے تو پھر ہم سیدھے ہو کے اللہ کے رستے پہ چلیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان اور کچھ انسان چلتے ہیں اللہ کے رستے پر، کچھ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور پھر وہی جو ہے کرنے لگ جاتے ہیں جو کچھ کر رہے تھے پہلے۔ تو بچپن سے لے کر جوانی تک ہم بہت سارے لوگوں سے ملے ہوتے ہیں، اور بہت سارے حالات سے، بہت سارے ماحول اور چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں، تو ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں نا، خول چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، مصنوعی پردے بھی پڑے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی تقلید کے اندر، لوگوں کی کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں میں بھی کروں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو ایسا کرنے کے چکر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب اللہ جھنجھوڑتا ہے نا، کوئی بیماری ڈالتا ہے، کوئی آزمائش ڈالتا ہے، کوئی مشکل ڈالتا ہے، کوئی انہیں دکھاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے، تو پھر تو جب دکھائی دیتا ہے نا انہیں، جب تو کوئی کہیں سے کوئی بات نہیں بن رہی، کوئی علاج، کوئی معالجہ، کوئی چیز ہمارے اوپر کارگر نہیں ہو رہی، تو پھر وہ اللہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں بچائے گا یہاں سے، تو وہ پھر چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یا پھر خفیہ طور پر دل دل میں دعائیں مانگتے ہیں، اور کہ اللہ ہم تو تجھے کبھی نہ بھولیں گے، ہم تو تیری شکر گزاری کریں گے، شاکرین میں شامل ہو جائیں گے۔ اور کچھ جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں اور پھر کچھ بھول بھی جاتے ہیں۔ اور ناشکری، یہاں پر یہ جملہ لکھ لیں کہ ناشکری بھی شرک کی ایک قسم ہوتی ہے۔ ناشکری کرنا یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر نہ کرنا، ان کو اور جو ہے توحید جو ہے وہ اللہ پر اعتماد پکا ہر حال میں، اور اللہ پر بھروسہ۔ اور جب ابرہہ نے، ایک واقعہ ہے نبی میں آپ کو بتا دوں چھوٹا سا، کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا
کعبے کے اوپر، تو عربوں نے اللہ کو پکارا کہ اپنے گھر کی حفاظت کرے. تو یعنی جو کعبے کے متولی تھے، ان کے پاس آئے لوگ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے پاس آئے کہ ابرہہ تو ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، وہ تو کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے. تو انہوں نے کعبے کو اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ یہ تو تیرا گھر ہے، میں تو اپنے گھر کی حفاظت کرنے جا رہا ہوں. اب اپنے گھر چلے گئے اور کہا کہ اللہ تیرے حضور چھوڑا میں نے، تیرا گھر ہے، اب تو اس کی حفاظت فرما. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے حفاظت فرمائی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے ہر وقت ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے اور اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. لاسٹ تھوڑے سے منٹ رہ گئے، تو کل اللہ کل نہیں، کل اللہ کہہ دیجئے اللہ یونجیکم وہ نجات دیتا ہے تمہیں، منہا اس سے. یعنی کہ چاہے آپ کہیں بھی ہیں، سمندر میں ہیں، خشکی میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، من کل کربن، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر کرب سے، ہر گھٹن سے، ہر غم سے، ثم پھر انتم تم تشرکون، تم پھر شریک بناتے ہو. یعنی کہ تم پھر بھول جاتے ہو، پھر تم شریک بنانے شروع ہو جاتے ہو. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو صورت ہے یہ ہوئی تھی نا ہجرت سے 1 سال پہلے. تو مشرکین مکہ کا بھی بڑا اس کے اندر ایک رویہ سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا، لیکن جیسے ہی اس مصیبت سے باہر نکل جانا تو پھر اللہ کو بھول جانا اور پھر وہی کرنا جو کرنا ہے. شرک کرتے تھے نا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے. تو اس سے دیکھیں بتایا کیا نا کہ کہہ دیجئے نا، یعنی نبی سے خطاب ہے. اس میں بار بار آپ آیات میں دیکھیے کل سے شروع ہو رہا ہے کہ کل یہ یعنی کہ نبی پاک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تو نجات دیتا ہے تمہیں جب تم اللہ کو پکارتے ہو، منہا اس میں سے. یعنی ہر مشکل، چاہے وہ زمین میں ہو، سمندر میں ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، بیماری ہو، تنگی ہو، مشکل ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تو تم جب پکارتے ہو، پیچھے کہا گیا نا تدعون تضرعا وخفیہ، تم زور زور سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے پکارتے ہو، رو رو کے پکارتے ہو، یا چپ کے پکارتے ہو، دل دل میں پکارتے ہو، وہ تو تمہیں نجات دے دیتا ہے. لیکن تم کیا کرتے ہو کہ پھر تم میں جب اللہ نجات دے دیتا ہے سب مصیبتوں سے، تو تم پھر ہر مصیبت سے نکلنے کے بعد پھر بھول جاتے ہو اللہ کو، پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو. تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم تو ہر چیز کو اپنے معاشرے کے ساتھ بھی ملا کے دیکھتے ہیں نا کہ، اور اپنی زندگی میں بھی ہم نے بہت ساری چیزیں قرآن سے سیکھنی ہے کہ جب اللہ سے ہم کسی بھی مشکل مصیبت میں دعا مانگتے ہیں اور پھر وعدے کرتے ہیں کہ اللہ اب ہم تیری راہ پہ رہیں گے، ہدایت پہ رہیں گے، تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری مصیبت ٹال دے، تو پھر ہمیں بعد میں بھول نہیں جانا چاہیے. یہاں سے عمل کی یہ بات پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. کل ہوا 65 لاسٹ آیت ہے. کل ہوا کہہ دیجئے وہ قادر ہے اللہ اس پر، این یبعثا کہ وہ بھیجے علیکم تم پر، عذابن عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے. یعنی وہ تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تو قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، وہ تو قادر ہے وہ اوپر سے بھیجے. او من تحت ارجلکم، نیچے سے تمہارے پاؤں کے، یعنی زمین کے اندر سے. وہ چاہے تو دیکھیں نا زمین کے اندر سے وہ آگ نکالے، زلزلے میں آئے، زلزلے کی شکل میں آئے، جو بھی آئے، تو وہ تو طاقت رکھتا ہے نا، وہ تو قوت رکھتا ہے. تو اللہ بندوں کو خبردار کر رہا ہے، اللہ بندوں کو ہوشیار کر رہا ہے، اللہ بندوں کو کہ اگر تم اللہ کو ناراض کرو گے تو وہ کسی بھی عذاب کو تمہارے اوپر لا سکتا ہے. ارجلکم تمہارے پاؤں کے، او یا یلبسکم وہ لڑا دے تمہیں شیعن گروہوں میں. یہاں سے ایک چیز اور پتہ چل رہی ہے کہ عذاب اوپر سے آئے، آسمان کی طرف سے عذاب آئے یا زمین کے طرف سے آئے، تو اللہ تو دونوں طرف سے قدرت رکھتا ہے. وہ بہت بارشیں برسا دے، وہ سیلاب لے آئے، طوفان لے آئے، جکڑ چلا دے، پہاڑ گرا دے، یا زمین سے لاوا نکال دے، پہاڑوں سے نکال دے، آگ نکال دے، کچھ بھی کر دے، وہ تو سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، تمہارے اوپر، نیچے، پاؤں سے. اور پھر ایک چیز اور اشارہ ہے کہ وہ تمہیں لڑا دے گروہوں میں. اس کی طرف بھی توجہ کیجئے کہ جب لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا تو یہ عذاب کی تیسری قسم ہے کہ باہم لڑتے رہو، پھر گروہوں میں چلے جاؤ. تو یہ تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے، کہ یہ جو تیسری قسم ہے، قوموں کے اندر پھوٹ پڑ جانا، قوموں کے اندر گروہ بن جانا، قوموں کی آپس میں لڑائیاں، اور پھر قوموں کے اوپر دوسری قومیں مسلط ہو جانا، بدامنی ہو جانا. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ آگے ذرا آیت کو لے کے چلتی ہوں. وہ یوزیکا، اور چکھا دے بادکم تمہارے باز کو، باسا قوت بعد باز کی. یعنی کوئی قوم دوسری قوم پر
مسلط ہو جائے، یعنی کوئی اس کے اوپر آ کے اس کا امن خراب کر دے، اس کا ملک خراب کر دے، اس کی زمین خراب کر دے، اس کی فصلیں خراب کر دے، اس کے لوگوں کو مارے پیٹے، حاکم بن جائے، اس کا اقتدار چھین لے، تو اللہ کر سکتا ہے؟ تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ، یہ بھی دیکھیں۔ انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف الآیاتی، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، نصرف الآیاتی، آیات کو، نشانیوں کو، لعلہم، تاکہ وہ یفقہون، وہ سمجھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں بات کو کہ اللہ چاہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، وہ تو قدرت رکھتا ہے کہ وہ اوپر سے عذاب آ جائے، اگر اس کو ناراض کرو گے، اس کو راضی نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، تو پھر وہ تم پر اوپر سے بھی عذاب لا سکتا ہے، زمین سے بھی لا سکتا ہے، سمندر سے لا سکتا ہے، ہر طرف سے لا سکتا ہے۔ اور یعنی عذاب کو لانے میں اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کر سکتی ہے، وہ لا سکتی ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ یعنی ایک عذاب یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے اوپر ظالم حاکم مسلط کر سکتا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، ذرا غور کریں، یہ عذاب کی تیسری قسم کی طرف جو کہ، اور پھر یہ کہ لوگ تنگ کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، اب اس کو چھوٹے پیمانے پہ بھی دیکھیں، صرف ملکی سطح پہ نہ دیکھیں، گھر کے اندر، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، محلوں کے اندر، جس جگہ آپ کام کرتے ہو وہاں، جس جگہ آپ رہتے ہو وہاں، یا پھر ملکی سطح پر، شہر کے سطح پر، یا پھر بڑے دنیا کے بڑے پیمانے پہ دیکھیں، تو یہ سب عذاب کی ایک قسم ہے کہ جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ ان پر کسی قسم کا بھی زمینی عذاب، آسمانی عذاب، یا پھر یہ کہ وہ لڑا دے تمہیں گروہوں میں۔ عذاب کی تیسری قسم بھی واضح کر دی کہ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اس طرف لوگوں کا عموماً دھیان نہیں ہوتا نا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حالات کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے، فلاں بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں، فلاں لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو لڑائیاں جھگڑے، یہ چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک، تو یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، دوسری قوموں کو مسلط کر سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو مسلط کر سکتا ہے، بد امنی کرا سکتا ہے، سب کچھ یہ سب جو ہے یہ عذاب ہے، یہ گناہوں کے وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ تین دعائیں تو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہیں کہ پوری امت اکٹھی غرق نہ ہو، ایسا ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ پوری امت ہی اکٹھی کی اکٹھی اس عذاب کی، ہمارے نبی دعا کرتے تھے نا کہ میری پوری امت کو اکٹھا غرق نہ کرنا، اور پھر امت کو امت پہ قحط نہ پڑے، یہ بھی نبی کریم دعا کرتے تھے۔ اور تیسری دعا کرتے تھے کہ آپس میں اختلاف نہ ہو جائے، آپس میں اختلاف نہ ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر پھر اگر دیکھیں جب بھی کبھی کسی قحط کے کا سا ماحول بن جائے، یا پھر کیا کہتے ہیں پوری امت کسی مشکل میں پھنس جائے، یا آپس میں اختلاف لڑائیاں ہوں، تو پھر ایسے موقع پر دعا کرنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ یہ ایک عمل کی بات شیئر کر رہی ہوں، یہ عمل کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں عمل کی باتوں پہ لیتے ہیں نا، تو اگر اوپر سے، نیچے سے، یا اپنے گھر سے شوہر بیوی بچے لوگ تنگ کرنے لگیں، محلے والے تنگ کرنے لگیں، خاندان والے تنگ کرنے لگیں، ارد گرد کے لوگ تنگ کریں، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں یونس علیہ السلام کی دعا میں نے یہاں پہ عمل کی باتوں میں بتائی کہ وہ اللہ کے حکم سے پہلے جب اپنے اس میں بستی والوں کو، کہ اللہ کا حکم آیا نا کہ اب ان کو وہ کرو ورنہ عذاب آ جائے گا، تو وہ سمجھے عذاب آنے والا ہے، تو وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا جب وہ کشتی سے گرائے گئے تھے نیچے، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی اللہ کی تعریف کی تھی کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ تو پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اپنی غلطی کا اقرار کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ انہیں کہاں سے اتنے اندھیروں سے باہر نکالا۔ تو جب بھی کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ، اور دعا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا کہ جس کی وجہ سے میں ان حالات کا شکار ہوں۔ اور پھر دعا کا اگلا پارٹ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہماری اصلاح فرما، ہم سے اگر یہ غلطیاں ہو رہی تو اصلاح فرما۔ اور اسی کا اگلا پارٹ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں توبہ کا موقع دے، اور آگے کیا، توبہ کو قبول فرما، اور ہمیں اپنی توبہ پر سچا اور پکا بنا، ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے والا بنا، اور ہمیں کامل توبہ، سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو
آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی واضح، آپ نے ترجمے سے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کا، کہ وہ چاہے تو کیا کیا کر سکتا ہے۔ اور یہ میں نے مختصر تفسیر بیان کی ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم اس کو اپنے خلاصے کے اندر، یا اپنی جو ہم دوبارہ اس کا کریں گے اپنا تبصرہ، تو اس کے اندر میں مزید بھی آپ سے بات کروں گی۔ چلیں یہاں سے اجازت چاہتی ہوں، ٹائم ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔